وہ 100-200 فٹ اتنا لمبا قدم، آدمی 2 فٹ 4 فٹ چھلانگ لگائے تو 10 فٹ، وہ 100-200 فٹ اتنا فاصلہ تھا، یہ تو پیر چکیا تے اوتھے جا رکھیا، یہاں سے پاؤں اٹھایا اور وہاں جا رکھا۔ عالم تھے، پہلے تو سمجھ گئے تھے پان انہوں نے نہیں کھایا، اب سمجھ گئے کہ یہ روح ہے اس لیے نہیں کھایا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اس رات میں کون اترتی ہے؟ اس لیے سنایا نا واقعہ۔ سمجھ گئے کہ یہ کون ہے؟ روح ہے۔ تو پکارے، او جانے والے اپنا نام بتا دو تاکہ فاتحہ میں یاد کیا کروں گا۔ ایصال ثواب بھی پتا چل گیا، نام لے کر فاتحہ کا ثبوت بھی، اور خود کو ولی اللہ ہی کہنے والوں تمہارے گھر کی بات سنا رہا ہوں، ہم پر فتوے لگاتے ہو، اگر اپنا نام بتاتے جاؤ تاکہ فاتحہ میں یاد کیا کروں گا۔ انہوں نے گلی کے کنارے سے منہ موڑ کے کہا، سادی ہمیں فقیرست، وہ جس کے شعر پڑھ رہے تھے وہ سادی میں ہی ہوں۔ یار وہ سادی بڑا پیارا بابا ہے، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ملے، حضور نے فرمایا سادی تو نے نعت لکھی ہے سنا؟ انہوں نے یہ ربائی پڑھی، بلغ العلا، حضور نے ہونٹ چوم لیا ان کا۔ بہت روتے تھے بابا سادی، ان کے گال گل گئے تھے، اتنا روتے تھے، گال گل گئے تھے، منہ پر کپڑا رکھنے لگ گئے تھے، اتنا روتے تھے۔ بابا بڑی اچھی کتابیں لکھ گیا، گلستان بوستان، میرے نبی کی نعت بھی ہے ان میں، اور جو کتابیں پڑھ لے کبھی گمراہ نہیں ہوتا، بڑی پیاری کتابیں۔ ان کا سادی ہمیں فقیر، سادی میرا ہی نام ہے۔ اب دیکھو شیخ سادی ہوئے ہیں 700 سال پہلے، کتنا عرصہ پہلے؟ مزار ایران میں ہے، کہاں ہے مزار؟ ایران میں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب ہوئے ہیں 200 سال پہلے، 200 سال ہوئے نا، یہ ہوئے ہیں انڈیا۔ اب آگرہ سے ایران کا فاصلہ ناپو، 1000 میل سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ 500 سال اور 1000 میل سے زیادہ۔ 500 سال پہلے جو بابا وفات پا چکا، اس کی ربائی انڈیا میں کوئی رات کے وقت پڑھ رہا ہے، بابا دیکھ رہا ہے، بابا سن رہا۔ اور جب غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہے۔ اللہ کیا بتاؤں آپ کو میں، کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے جب لوگ کہتے ہیں نبی نہیں سنتا، اور تمہارا ہوگا جو نہیں سنتا، میرا نبی سنتا بھی ہے، میرا نبی دیکھتا بھی۔ ہم نکمے، ہم نکمے، وہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، کرم بھی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ وہ آج بھی کام آئے ہیں، کل بھی کام، کل بھی کام۔ ہمت تو نہیں ہے، لو فرمائش یہ بھی سن لو، کل قیامت کا دن ہوگا، نبیوں کے پاس جائیں گے، وہ ادھر ادھر بیچتے رہیں گے، کوئی کام، کوئی کام۔ خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں پر کہیں بھی بنی۔ خلیل حضرت ابراہیم، نجی حضرت نوح، مسیح حضرت عیسیٰ، صفی حضرت آدم۔ خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں پر کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ ادھر سے ادھر جا رہے ہو، بات بن رہی ہے اونچی،
جب ماں اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی جیسا میرے نبی جیسا روحیں آتی ہیں اور مدد ارواح ایشاں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں ارواح ایشاں در زمین و آسماں و بہشت ہر جا کے خواہند میرا وند و دوستاں را و معتقداں را مددگاری می فرمایند و دشمناں را ہلاک نمایند. اللہ والوں کی روحیں زمین و آسمان اور جنت میں جہاں جانا چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں. دوستوں کی اور عقیدت مندوں کی مدد کرتی ہیں, دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں. روحیں اترتی روحیں اترتی. تنزل الملائکۃ والروح. فرشتے بھی اتر رہے ہیں اور کیا اتر رہی ہے اور کیا چاہیے. اور تم لوگوں کے لیے فرشتے بھی اتارے گئے ہیں, روحیں بھی اتاری گئی. اپنی عزت پہچانو. اگر بازاروں میں پھرتے رہیں گے کچھ ملے گا؟ پوچھو اپنے آپ سے, پوچھو کچھ ملے گا؟ یہ آخری اشرا بازار میں ضائع کرنے کے لیے کپڑے بن جاتے ہیں. مہینہ پہلے بنا لو. رمضان میں تو ویسے ہی آپ کو پتا جعلی مال زیادہ چلتا ہے. ادھر ادھر سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کے کیا کیا کرتے ہیں, اور پھر لوگ جو ہیں پیسے ڈبل خرچ کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہے کہ بازاروں میں پھرنا ہے, اور یہ بازاروں میں پھرنے کا وقت اللہ کے حکم سے. والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اللہ کے ہر امر کے ساتھ. یہ جو آپ دعائیں کر رہے ہو, یہ جو آپ ذکر کر رہے ہو, یہ جو آپ واعظ و نصیحت سن رہے ہو, یہ جو آپ درود و سلام پڑھتے ہو, تسبیحاں پڑھتے ہو, اس کی وجہ سے آپ کی رپورٹنگ ہو رہی ہے. اجی کوئی درود پڑھ رہا ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی نوافل پڑھ رہا ہے, کوئی دعا کر رہا ہے, کوئی واعظ سن رہا ہے, رپورٹنگ ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے سب کو بخش دو. اس کریم نے ہمیں نوازنا ہے, اس کریم نے ہمیں اونچی من کل امر, ہر امر کے ساتھ. تو ہم دعا کریں گے ہمارے لیے اچھا لکھا جائے گا یا نہیں؟ سلام سلامتی ہے. کیا ہے؟ اونچی. اور یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے, نبی کا ذکر سننے سنانے والوں کے لیے کیا ہے؟ اصحاب صفہ بڑے غریب تھے مالی لحاظ سے. ایمان والا غریب نہیں ہوتا. ایمان والا غریب تو وہ ہوتا ہے جس کے مال رہ جائے تجوری میں, کپڑے رہ جائیں الماری میں, گاڑی رہ جائے گیریج میں, اس کا سب کچھ رہ جائے گھر میں, اور وہ قبر میں جائے اکیلا, کچھ ساتھ نہیں. اس کو وہ ہے اصل غریب. اور جس کے سینے میں نبی کا عشق بھرا ہوا ہے, اس جیسا کوئی امیر نہیں ہے. اصحاب صفہ مال نہیں رکھتے تھے. حضور نے فرمایا قرآن پڑھو تمہیں ہر آیت کے بدلے 2 اونٹوں کا اجر ملے گا. یہ جو امیر لوگ اونٹ دے دیتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, اتنا کچھ دیتے ہیں, ان کو جو اجر مال دینے پر ملے گا تمہیں قرآن پڑھنے پر ملے گا. کوئی قرآن پڑھتا رہے اور اس کو دعا کرنے کی فرصت نہ ملے, قرآن پڑھتے پڑھتے ٹائم نہیں رہا, تو اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ ملے گا. ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, ابن حبان میں روایت. حضرت عبداللہ بن عمر راوی, اہل قرآن سے روز معاشر کو اللہ فرمائے گا قرآن پڑھتے جاؤ جنت کے درجے طے کرتے جاؤ. قرآن پڑھتے رہو گے درجے چڑھتے رہو گے. نہ قرآن پڑھنا ختم ہوگا, نہ ان کے انعام میں کمی ہوگی. دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے, زنگ. کیا آ جاتا ہے دلوں پہ؟ زنگ. موت کی یاد نہیں آتی,
موت سے موت کا پتہ ہی نہیں ہے، آنی ہے نہیں آنی کو پرواہ ہی نہیں ہے. تو یہ قرآن پڑھو گے تو یہ سب کچھ زنگ جو ہے وہ اس کا نقطہ نکل جائے گا، رب کا رنگ چڑھ جائے گا اور اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. فرمایا ہر چیز کے لیے کوئی شرافت ہے، میری امت کی رونق اور میری امت کے لیے فخر قرآن ہے. میری امت کا افتخار کیا ہے؟ قرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ اللہ کے لیے ایسے ہیں جیسے تمہارے لیے خاص گھر والے ہوتے ہیں نا سب سے زیادہ قریب، اللہ کے لیے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں. سوال کیا صحابہ نے وہ کون ہیں؟ فرمایا جو قرآن پڑھتے. کیا پڑھتے ہیں؟ 104 صحیفے نازل ہوئے. کتنے؟ اونچی 104. 50 حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس پر، 10 حضرت ابراہیم. قرآن میں نا صحف ابراہیم و موسیٰ 4 بڑی ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن. 104 نازل ہوئے. یہ سب کا جامع ہے اور محبوب کا کلام بھی محبوب ہوتا ہے. جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر خالی ہے. وہ کیا ہے؟ جس علاقے میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہو سارا علاقہ گناہگار ہوتا ہے. سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کا پڑھنا ثواب، پڑھانا ثواب، پڑھوانا ثواب، سننا ثواب، سنانا ثواب، سنوانا ثواب، لکھنا ثواب، لکھوانا ثواب، چھپوانا ثواب، چھاپنا ثواب، تقسیم کرنا ثواب، قرآن کو رکھنا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو سمجھنا ثواب، قرآن کو سمجھانا ثواب، قرآن کو یاد کرنا ثواب، قرآن کو یاد کروانا ثواب، قرآن کو چومنا بھی ثواب، قرآن کو محبت سے دیکھنا بھی ثواب. یہ اللہ کا کلام ہے. صحابہ سینے سے لگا کے رو رو کے کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی. اس سے محبت کرنی چاہیے. محبت کرنی، ہر بات کا علاج، ہر بیماری کا علاج ہے اس میں. اب میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں اس لیے لمبا نہیں کر سکتا کیونکہ راتیں ہیں چھوٹی اور کوشش کرنی ہے کہ آپ سب کو سحری آرام سے کھلائی جائے. ایسا نہ ہو نا بھاگ دوڑ میں رہ جائیں تو پروگرام ترتیب، مجھے وہ اشارے بھی ہو رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں، تو میں نے ٹائم پورا کرنا ہے. توجہ، یہ حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں، ہر سال سناتا ہوں، سن لو ایک مرتبہ. پھر جنت میں جانا ہے ماشاءاللہ، انشاءاللہ جنت میں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. لیجئے جناب حدیث شریف سنیے. ان الجنت تشتاق الی 5، جنت 5 کی مشتاق ہے. آپ کہتے ہو یا اللہ جنت دے، یا اللہ جنت دے، یا اللہ جنت دے. جنت کہتی یا اللہ مجھ کو 5 دے. مجھ کو ان 5 کا بتاؤں آپ کو ایک ایک کر کے یا نہیں بتاؤں؟ لو جی، پہلا سنو. پہلا وہ شخص جس کو جنت مانگ رہی ہے وہ ہے تالیل قرآن، ایمان والا جس کا عقیدہ صحیح ہو، قرآن کی تلاوت کرے. جنت کہتی ہے یا اللہ مجھ کو یہ چاہیے. کون کہتی ہے؟ آپ جنت کو مانگتے ہیں نا، جنت قرآن پڑھنے والے کو مانگتی ہے اللہ یہ چاہیے. لیکن ہو ایمان والا، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر جنت نہیں مانگتی. سنیں کتنے ہو گئے؟ دوسرا بھی سناؤں. حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا. اے زبان سے کیا کچھ بولتے ہو، کیا کچھ کرتے ہو، اس زبان کی حفاظت کرو. یہ زبان بیڑا غرق کر دیتی ہے اگر غلط استعمال ہو تو. لچر لچر کچر کچر نہیں کیا کرو. درود شریف پڑھتے رہا کرو، لا حول پڑھتے رہا کرو، استغفار پڑھتے رہا کرو، اللہ کے نام جپتے رہا کرو. بکواس کرنے کی ضرورت اونچی، جھوٹ بولنے غیبت کرنے کی ضرورت. میرے پاس تو ایسے ایسے آتے ہیں، خدا کی قسم سچ بول رہا ہوں اور خدا کی قسم کھا کے اتنا صاف جھوٹ بولتا ہے میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے کہ اس کو شرم کیوں نہیں آتی ہے. کیا بولنا چاہیے؟ بیٹھا سن رہا ہو تو سن لے. سچ بولنا چاہیے. کیا بولنا چاہیے؟ ایک آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی. کیا تھی عادت؟ جھوٹ بولنے کی. بولنا سچ بولنا ہی نہیں، عادت جھوٹ بولنے کی. مر گیا وہ. جب قبر میں گیا تو 2 فرشتے آ گئے منکر نکیر. اس کو کیا عادت تھی؟ اونچی. ان فرشتوں سے کہنے لگا تم سے پہلے جو 2 آئے تھے وہ کون تھے؟
اس کو عادت تھی. جھوٹ بولنا اچھی بات، بہت بری بات ہے. یہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. آج ایک ہی وعدہ کر لو اپنے آپ سے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. پکے ہو جاؤ، پھر دیکھو کتنی برکت ہوتی ہے. تو جو زبان کی حفاظت کرے، جنت کہتی ہے یا اللہ یہ مجھے. کتنے ہو گئے؟ تیسرا وَمُطْعِمِ الْجِيعَانِ. سن رفیق سلیمان تیرے لیے آئی بات. جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، جنت کہتی ہے یہ بندہ مجھے چاہیے. یہ بندہ ہو سکے تو کسی کے منہ میں لقمہ ڈالو، چھینو نہیں. رزق پر، کھانے پر کسی کو تانا. کسی کو کھلایا تو یہ نہیں کہو کہ میں تجھے کھلاتا ہوں. کون کھلاتا ہے؟ شکر کرو تمہیں کسی کے منہ میں لقمہ ڈالنے. اور یہ جو بزرگوں کے لنگر، یہ تو سارے بخشے ہوئے، ہر وقت لنگر چل رہا ہے. تو جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، جنت کہتی ہے یہ بندہ. کتنے ہو گئے؟ وَمُكْسِلْ عُرِيَانِ. جو برہنہ کو، ننگے کو کپڑے پہنائے، جنت کہتی ہے یہ مجھے چاہیے. اپنے آپ کو ڈھانپو، کسی کو دیکھو تو کسی کو ڈھانپ دو، ننگا نہ کرو. کیا کرو؟ اونچی. کتنے ہو گئے؟ بہت ہے. پانچواں سناؤں؟ کون کون سنے گا؟ سب سنو گے؟ عمل بھی کرو گے؟ خوشخبری سنیو، پانچویں کا ذکر سنو. سناؤں؟ وَمَن صَلَّى عَلَى حَبِيبِ الرَّحْمَنِ. جو اللہ کے حبیب پر درود و سلام بھیجے، جنت کہتی ہے یہ مجھے چاہیے. درود پڑھو اور جنت میں جاؤ. کیا پڑھو؟ صلی علی، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کے بارے میں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں، 7 منزلیں، 6666 آیتیں بتاتے ہیں، کچھ 6218 بتاتے ہیں. یہ لفظوں میں کمی بیشی نہیں. کسی نے کہا یہاں آیت ہے، کسی نے کہا یہاں نہیں، یہاں نشان کہیں اور. تو وہ لفظوں میں کمی بیشی نہیں ہے. رکوع 540، یہ جو زیادہ نشان لگا لیے، اصل رکوع 540. 77,437 کلمات، 3,23,671 حروف ہیں. وعدے کی آیتیں 1000. وعید جس میں ڈر سنایا گیا ہے، اس کی آیتیں 1000. جن کاموں سے منع کیا گیا وہ آیتیں 1000. جن میں حکم دیا گیا وہ 1000. مثال کی آیتیں 1000. قصوں کی آیتیں 1000. حلال کا بیان 250 آیتوں میں، حرام کا بیان 250 آیتوں میں، تسبیح کا بیان 100 آیتوں میں، منسوخ الحکم آیتیں 66. حروف مقطعات 14 جو 29 سورتوں کے آغاز میں ہیں. اس پورے قرآن کو 19 کے عدد پر تقسیم کر دیا گیا. بسم اللہ کے حروف کتنے ہیں؟ اونچی 19. پورے قرآن کو 19 پہ تقسیم کرنے والوں نے بھی راز نکال لیے ہیں. بہت بیان ہے یہ میرے رب کا کلام. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس رات میں اترا، سلامتی ہے اور وہ فجر کے طلوع ہونے تک. فجر پیشانی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ پیشانی. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں. اور جب وہ پیشانی طلوع ہوگی انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا. مجھے کہا گیا تھا کہ 2 بجے سے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے، تو 2 بج گئے. 2.5 گھنٹے سے زیادہ میں نے بیان کر دیا ہے. بہت باتیں رہ گئیں. مجھے کہا گیا تھا چاند کا معجزہ سنانا ہے، شق القمر کا، مولانا جامی کے اشعار سنانے ہیں، بہلول دانا کا قصہ سنانا ہے، اور حضرت جنید بغدادی کا قصہ سنانا ہے. 5-6 شعر اور کہے تھے سنانے، سب رہ گئے. ابھی 3 راتیں باقی ہیں. تراویح کے درس میں آ جانا، میں سنا دوں گا انشاءاللہ. میں بخیل نہیں ہوں. میری جان لگتی ہے. روزے میں بھی آپ نے دیکھا تھا نا، 3 گھنٹے بولا تھا میں.
یہاں سے گیا پھر وہاں جا کے بولا، پھر رات کو 13 گھنٹے اس دن میں بولا تھا جمعے والے دن. تو انسان دعا کیا کرو میرے لیے، اللہ مجھے ہمت دے، میں جب تک جیوں بلکہ دنیا سے جاؤں لبوں پر نبی کا ذکر ہو. بھولنا نہیں یہ سبق، سنی رہنا ہے. وعدہ کرو کسی بد عقیدہ سے دوستی، اپنے بچوں کو سنی بنائیں گے، قرآن اور نبی سے محبت سکھائیں گے. آج سے وعدہ کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ بیڑا پار. میری تقریر ہو گئی ختم، مجھ سے گفتگو